بڑا اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، بات ہو رہی تھی کہ جی کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ تبدیلی آ گئی، وہ جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے پاس جو خبر تھی اس کے مطابق انہوں نے تبدیل نہیں ہونا، غلط خبر ہو گئی، اور ہم جب ایک خبر درست دیتے ہیں اور اگر وہ خبر غلط ہو جائے تو ہمیں اس کا بھی اقرار کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں اس پہ بات کروں، غلط خبر کیا ہوئی؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آخری لمحے تک یہی کہتے رہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، میرے علم میں نہیں۔ حمزہ وہ انہوں نے تردید کی ہے، حمزہ انہوں نے تردید کی ہے اپنی خبر کی، انہوں نے کہا ایسے میں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو مختلف جگہوں پہ نظر آئی ہے نا بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا علی امین گنڈا پور۔ انہوں نے اظہار لاعلمی کیا تھا، اظہار لاعلمی کیا تھا انہوں نے، جی مطلب ان کے والے سے ایک سٹیٹمنٹ مجھے 3 دن پہلے جب میں نے یہ خبر دی تو اس دن مجھے میری کسی اور سے بات نہیں ہوئی، میری کسی اور سے نہیں ہوئی، میری علی امین گنڈا پور صاحب سے۔ اچھا۔ اس کے بعد کسی ایسے شخص سے بات ہوئی جو خان صاحب کے بڑے قریب ترین، تو میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی، تو میں نے کہا جی کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو بلایا گیا تھا؟ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان آنا، پھر علیمہ باجی کا بیان آنا، پھر یہ سارے چیزیں ہونی، تو آپ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور کو فی الحال کسی صورت میں بھی فارغ نہیں کر رہے۔ اس وقت تک پنجاب کے بہت سے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ ایک مرکز ہے جہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اب تک جتنی تحریکیں چلی ہیں وہیں سے چلی ہیں، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کو ایک ٹاسک دیا گیا خاص، اور وہ ٹاسک یہ تھا، میں نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ آپ گروپنگ ختم کریں گے۔ اچھا، علی امین گنڈا پور نے گروپنگ ختم کرنے کی بجائے گروپ ہی ختم کرنے شروع کر دیے، یعنی ان تمام لوگوں کو جو ان کے خلاف تھے ان کی وزارتیں تبدیل کرنا، اسد کیسر صاحب کے بھائی، ترکئی فیملی، اس کے بعد انہوں نے اسپیکر اس کے متعلق سواتی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہیں سے تحریک انصاف کی ایک خاتون کے پی کے سے گرفتار ہوئی، گرفتار تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، گرفتار ہوئی۔ اچھا، آپ گرفتاری ڈال دی گئی، اس کی سارا کچھ ہو گیا۔ اب آپ نے کہہ کے ٹھیک کیا، اب آپ نے کہا ہے تو اب والی بات درست ہے جی، میں گرفتاری ڈال دی گئی اس کی، ہمارے شہر میں ہے وہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کے پی کے میں یہ میں وہ خبر دینے لگا ہوں جس کی تصدیق جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جس رات یہ گرفتاری ہوتی ہے اس رات صبح 6 بجے کے پی کے سے بہت سے اہم ترین رہنما چلے جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں، اور اسی دن کے پی کے میں ایک اہم ترین میٹنگ رکھی ہوتی ہے پنجاب کے حوالے سے، کہ پہلے اڈیالہ جانا ہے، اڈیالہ سے فارغ ہو کے پنجاب کے حوالے سے ایک میٹنگ وہاں پہ ارینج ہوتی ہے، اور اس میٹنگ سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کو علی امین گنڈا پور صاحب کا فون بھی آنا ہوتا ہے، جو علیمہ خان صاحبہ کو آ گیا، جس کی انہوں نے خود تصدیق کر دی، یعنی وہ جو اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے۔ اچھا، اب جیسے یہ کام ہوتا ہے ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو وہاں پہ موجود تھے اور ایک میٹنگ ہونا تھی، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گرفتاری ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ فوری طور پر سب کی سب میٹنگیں کینسل ہوتی ہیں اور وہاں سے ٹھکانے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور میٹنگ کہا جاتا ہے کہ مناسب وقت پہ ہوگی۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تصدیق شدہ ایک شخص نے، ذمہ دار شخص نے یہاں پہ یہ بات کی۔ اب وہاں اس کے بعد یہ چیز پہنچتی ہے خان صاحب کے پاس، ٹھیک ہے، خان صاحب کے پاس یہ بھی بات پہنچ جاتی ہے اسی دن۔ اس دن خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہوتی کسی کی، لیکن خان صاحب کے ذرائع سے یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کی 2 کیس مسلسل چلتے ہیں، خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب کہتے ہیں جی صورتحال جاننا جو ہوتے ہیں کبھی وکیلوں کے ذریعے کبھی کسی اور کے ذریعے، تو وہ ساری چیزیں خان صاحب تک پہنچتے ہیں کہ خان صاحب ایک تو آپ جس کو آپ اپنا محفوظ قلعہ کہتے تھے وہ محفوظ قلعہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، گروپنگ بڑھنے کی بجائے کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو گئی، اور جن کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ صلح کریں، بلائیں، انہیں کہا گیا ہے کہ اب آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اب سب کچھ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس کے بعد آج صبح والا جو واقعہ ہوتا ہے یہ بھی
بڑا افسوس واقعہ ہے. ہمارے شہداء ہماری شان ہے, ہمارے شہداء اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس موقع پر پشاور کی بجائے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حاج اسلام آباد میں تھے نا وہ کے پی ہاؤس میں, اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں اتنی دفعہ بلایا ہے, کیا وہ باہر تک آئے ہیں؟ کہ نہیں, باہر تک بھی نہیں آئے. انہوں نے کہا وہ باہر تک بھی نہیں آئے, صوبے میں وہ نہیں ہے, یہ سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے. فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں, عوام جو ہے ان کی شہادتوں کی اطلاع آ رہی ہے, وہاں پر سارا نظام بکھر رہا ہے, تنظیم کے اندر گروپنگ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک بات اور خان صاحب سے کہی گئی, اور یہ بات ایک وہاں پہ ایسی شخصیت نے کہی جو وکیل تھی, اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ جس دن پشاور تھا ہمارے کارکنوں کو بڑا شدید پولیس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ ہونا پڑا. انہوں نے کہا پشاور میں مس ہینڈلنگ ہوئی تھی بہت. اس نے کہا جی بالکل ہونا پڑا. اس نے کہا اس پہ کوئی ایکشن ہوا؟ اس نے کہا جی کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ ساری گفتگو کے بعد پھر اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے. اب ساتھ ہی کہا گیا کہ وہاں پر افریدی کو وزیر اعلیٰ کے میرے نام سے. دیکھیں افریدی نہ عمران خان کا رشتہ دار ہے, نہ وہ بہت بڑی خاندانی اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے, نہ وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پی کا صدر رہا ہے, وہ ایک ایکٹیو کارکن رہا ہے, ایم پی اے بنا, مخالف امیدوار نے 7,000 ووٹ لیے, اس نے 30,000 سے زائد ووٹ لیے, اور اس کے بعد وہ مسلسل اپنی جد و جہد کو اس نے جاری رکھا. اور اس پر وہ ایف آئی آرز بھی نہیں ہیں جسے آپ نااہلی کی طرف لے جائیں. کچھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں کچھ مقدمات ہیں, کوئی اس طرح کی باتیں آ رہی تھی. خیر وہ مزید کھل جائیں گی چیزیں کچھ دنوں میں. سر 50 ہوں گے, چلیں میں وہ مقدمات نہیں ہیں جن مقدمات کو آپ سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے بعد خان صاحب نے ان کا نام لیا, اور خان صاحب نے آج صحافیوں سے بھی جو بات کی یہ بھی بڑا بند تھا کہ معذرت بھی کی, سارا کچھ کیا. اور یہ ان چیزوں کے بعد صحافیوں سے معذرت کرنا, بہت کم لیڈر ایسا کرتے ہیں. یہاں پر تو کلبوں پہ حملے ہو جاتے ہیں, 2-3 دفعہ معذرت کی, 2-3 دفعہ, پھر آج تک ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا اس پہ. حالانکہ بڑی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے لے کے سب بڑے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہوا. اب اصل امتحان شروع ہوا ہے اب اس معاملے کے بعد. دیکھیں آج بیرسٹر گوہر نے بھی اب شام کو کر دی پریس کانفرنس, میڈیا ٹاک کر دی, کے پی ہاؤس میں, اور بھی میڈیا کانفرنس ابھی شروع ہیں, آج ہو بھی چکی ہیں. کل علی امین گنڈا پور صاحب بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, کے پی ہاؤس سے تو چلے گئے ہیں. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیٹ نائٹ بھی کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قلعہ رہے گا تحریک انصاف کا, کیا وہاں پر کوئی فارورڈ بلاک تو نہیں بن جاتا. لیکن اگر فارورڈ بلاک دیکھیں تو فارورڈ بلاک اگر 41 لوگوں کا بنے تو پھر تو پی ٹی آئی کو خطرہ ہے. 41 وہ آزاد ہیں بھی ویسے وہاں سر. دیکھیں آپ جن کو آزاد کہتے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. وہ جس طرح وہ 35 لوگوں کو آزاد بنایا گیا ہے نا, نہیں وہی مطلب کہ ان پہ پارٹی پالیسی جو ہے وہ نہیں لگتی. میں کہہ رہا ہوں ان پہ سب سے بڑی پالیسی لگتی ہے عوام کی. جو وہاں پہ آج تک, اگر میں نے رات کو ایک بڑے سینئر صحافی سے بات کی, میں نے کہا کے پی کے میں کوئی توڑ پھوڑ, اس نے کہا آج سے پہلے بہت پہلے توڑ پھوڑ ہو جاتی, سینٹ الیکشن سے لے کے ہر جگہ توڑ پھوڑ ہو جاتی. اگر ان لوگوں کو یہ ڈرنا ہوتا کہ یہاں پر جو کرے گا اس کے ساتھ پرویز خٹک والا حساب نہیں ہوگا, عوامی رد عمل پر ہے. دیکھیں اب وہاں پہ سنی اتحاد کونسل جسے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کہتے ہیں, اس کی 58 سیٹیں ہیں. آزاد امیدوار جسے آپ کہہ رہے ہیں 35 ہیں. علی امین ان میں سے ایک ہے, ان میں سے علی امین, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو ہیں ان کی 18 ہیں, نون لیگ کی 17 ہیں, پیپلز پارٹی کی 10 ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کی 4 ہیں, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی 3 ہیں. اچھا ان میں سے بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں نذرانے کے طور پہ ملی ہیں, مخصوص نشستیں ملی ہیں, میں نذرانے کے طور پہ ملی ہیں, ہدیے کے طور پہ ملی ہیں, یا جس طرح مرضی فیصلے کے طور پہ ملی ہیں. اب وہ نشستیں ہیں. اب مجھے بتائیں ان 35 کے بعد بھی آپ نے 4 لوگ توڑنے ہیں نا, ان 35 کے علاوہ بھی 4 لوگ توڑنے ہیں. کیا اتنا آسان ہوگا؟ نہیں اتنا آسان نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, میں آگے مجمع چل کے کرتا ہوں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے؟ اگر وہ مسلم لیگ نون کے کسی امیدوار کو دیتے ہیں, مسلم لیگ نون
مولانا فضل الرحمان کے کسی امیدوار کو ووٹ دیتی ہے تو کیا وہ اس پالیسی میں چلیں گے جو پالیسی مسلم لیگ نون چاہتی ہے؟ یہ بھی بہت سی چیزیں ہیں بڑے سخت، جسے ہم پنجابی جی کہتے ہیں نا گنجل پین ہے، یہ چیزیں بڑی آگے جا کے نکلنی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ نہ پی ٹی آئی کے لیے آسان ہے، پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلو، استعفیٰ تو ایک اور بھی آنے والا ہے۔ دیکھیں آج کشمیر پہ بھی بڑی سخت ہوئی ہے، نون لیگ نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں کشمیر حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اگر وہ نہیں چلتے، اس کے بعد جو مہاجرین کی لسٹیں نشستیں ہیں اور جو چند اور وزراء ہیں جنہوں نے پہلے کہہ دیا جی وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دیں، اگر وہ نہیں ساتھ چلتے تو پھر تو استعفیٰ ایک اور بھی آ جائے گا۔